السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ آج 21 نومبر ہے اور علامہ خادم حسین رضوی کے عرس کا آخری روز ہوا کرتا ہے۔ 3 روزہ عرس کی تقریبات ہوا کرتی تھی، لیکن اس سال عرس نہیں ہوا۔ جو توقع کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آخری روز حکومت اجازت دے دے، راستے کھل جائیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان کے مزار پر آئیں، حاضری دیں، دعا کریں، درود پاک پڑھیں اور پھر چلے جائیں، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ اس کے جو محرکات تھے وہ میں نے آپ کو بتائے بھی تھے پہلے، لیکن اب ایک اور نئی خبر سامنے آئی ہے۔ جو میں نے یہ کہا تھا کہ جو سرور سیفی صاحب ہیں، انہوں نے جو پے در پے ویڈیو پیغامات دیے اور پھر ایک ویڈیو بیان میں ایک ایسا بلنڈر مار دیا کہ پھر جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ کچھ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں گے، وہ ایک دفعہ پھر ان میں آ گیا ڈیڈ لاک۔ لیکن ساتھ ہی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ لبیک کے اور بڑے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، تو وہ منظری عام پر ہیں اور کسی وقت بھی ان کا بیان آ سکتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ سینس جو ہے پازیٹیو وہ پریویل کرنی چاہیے، اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ان معتبر قائدین میں ہیں کہ جن کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے، جن کی بات میں دلیل بھی ہوتی ہے، جن کی بات میں منطق بھی ہوتی ہے، اور جو وہ مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ اسی پر رہتے ہیں، بلا وجہ اور خام خواہ وہ کوئی اشتعال انگیزی والی بات نہیں کرتے یا پھر کسی کے ایجنڈے پر کو اتنا پرسو نہیں کرتے، وہ ٹو دی پوائنٹ رہتے ہیں۔ اور جو لبیک کی پالیسی ہے، جو علامہ خادم حسین رضوی کا ویژن ہے، اس کے وہ پہرے دار بن کر جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، ان کے حوالے سے بھی کسی وقت بہت بڑی خبر آ سکتی ہے، یعنی وہ ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ جو بھی ہے اس سلسلے میں ابھی کوئی غیر ختمی طور پر تو ہم نتائج برآمد نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے جو بتایا گیا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس بحر کی تہہ سے نکل ہی آئے گا۔ علامہ خادم حسین رضوی پر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا اس موقع پر کہ عرس پتہ تھا کہ نہیں ہوگا، تو پھر ایک حکمت عملی بنائی گئی، جس طرح لاڑکانہ سے کچھ فوٹیجز سامنے آئیں، ملتان سے آئیں اور دیگر شہروں سے آ رہی ہیں، کچھ دوائیہ تقریبات ہیں، اور جہاں جہاں ان کے کارکنان جن کو ریلیف ہے تھوڑا سا، تو وہ اس کو منا بھی رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے۔ اور یہ بھی ایک بات ٹھیک ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف دربار پر ہی حاضری ہو۔ اگر آپ نے کسی کو یاد کرنا ہے، کسی کی مغفرت کی دعا مانگنی ہے، تو گھر بیٹھے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور علامہ خادم حسین رضوی ان چیزوں کے محتاج نہیں تھی، ان کی شخصیت کہ ضروری ہے کہ دعا وہاں پر ہی آ کر کی جائے یا پابند بنایا جائے، بلکہ وہ تو خود کئی چیزوں کے خلاف تھے علامہ خادم حسین رضوی۔ یہ جو خاص طور پر ہمارے یہاں پر ایک سلسلہ چلا تھا یہ گدی نشینوں کا، پنجاب میں خاص طور پر سندھ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر مزارات کا، تو خادم رضوی صاحب تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک عملی شخصیت تھے، یعنی وہ تو عمل کے آدمی تھے، وہ تو کسی خانقاہ کے حجرے میں بیٹھنے والی آپ پیر فقیر یا اللہ معاف کریں ملنگ نہیں تھے، وہ تو ایک عملی آدمی تھے، اور ساری زندگی ان کی اسی جدوجہد میں گزری۔ تو جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خادم ہے، یعنی ویل چیئر والا بابا ہے، وہ ان چیزوں کا تو محتاج ہی نہیں تھا۔ اور آنے والے آپ سالوں میں بھی دیکھیں گے کہ خادم رضوی صاحب یہ عرس وغیرہ یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، جو سلسلہ چل نکلا تھا، ان کا فلسفہ، ان کا نظریہ بالکل بھی اس چیز کا محتاج نہیں تھا اور نہ ہوگا، بلکہ وہ تو خود اپنی زندگی میں اس طرح کے جو بھی ہے تقریبات یا ہوں تو وہ مخالفت کرتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جدوجہد کی، وہ تو عملی میدان میں تھی ساری، انہوں نے تو کوئی اس طرح کا جسچر ہی نہیں دیا کہ آپ آستانوں پر بیٹھے رہیں اور آپ عرسوں میں شریک ہوں اور بعد میں پورا سال کوئی کام ہی نہ کریں، اور جب ضرورت پڑے تو بھی آپ کہیں جی کہ ہم تو آستانے والے پیر ہیں، ہمیں
دنیا سے کیا، لیکن وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ایک پریکٹیکل آدمی تھے، ایک پریکٹیکل عالم تھے، ایک پریکٹیکل مولوی تھے علامہ خادم حسین رضوی۔ تو وہ تو انہوں نے تو اپنی عملی زندگی سے ثبوت دیا۔ تو اب یہ جو بات کی جاتی ہے نا، وہ بس ایک فیکٹر ہی ہے جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں۔ اس نے یہ چند دن ہی رہ گئے ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا ہے۔ وہی ہے، وہ بس لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے بتایا جائے، لیکن جو فکر ہے اس فکر کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ میرا ابھی بھی میری لاہور پریس کلب میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ انہوں نے اپنی پنجابی جو کلچر ہے، زبان ہے، اس کی ترویج کی ہے، انہوں نے اپنی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ جو پنجابی زبان اور ماں بولی کی آڑ میں یہ لوگ چمٹا، ڈھول ڈھمکا، ان چیزوں کی جانب چلے جاتے ہیں، تو کلچر کو پروموٹ کرنے کی آڑ میں جو ہے نا آپ کا جو فکر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کلچر اوپر چلا جاتا ہے، فکر ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہمیں کلچر ٹھیک ہے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن فکر جو ہے، جو نظریہ ہے، اصل تو ترویج اس کی ہے، جو پیغام ہے اس کی ہے۔ تو سارا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر چلے مین اسٹریم میڈیا پر تو نہیں دکھایا جا رہا، لیکن سوشل میڈیا پر یہ جو کچھ چل رہا ہے، کچھ ٹرینڈ سامنے آ رہے ہیں، فکر کی بات نہیں ہو رہی۔ فکر کی بات ہونی چاہیے، نظریے کی بات ہونی چاہیے، ان کے اصولی موقف کی بات ہونی چاہیے، انہوں نے جس چیز پر سٹانس لیا اس کی بات ہونی چاہیے، اور کچھ اس طرح کا مواد شیئر ہونا چاہیے تھا۔ کچھ کلپ وہ سوشل میڈیا پر ایسے ہیں جی کہ جس میں ان کی ایگریشن ہے، لیکن ان کا تو اتنے کلپ ہیں کہ جس میں فکرے، ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سوچ ہے، جو اقبال پہ وہ بات کرتے ہیں، جو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی تقاریر ہیں، اور جو انہوں نے پھر موبلائز کیا، وہ ہے مشرع راہ اصل میں۔ اس کو فالو کرنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ صرف ایک یہ ہے جی کہ عرس نہیں ہوا تو آپ فکر کو بول جائیں، آپ نظریہ کو بول جائیں، یہ تو نہیں، یہ تو ایک انہوں نے بھی کہا ہوا ہے، ان کی بے شمار بیانات ہیں کہ یہ تو یار ایک جہد مسلسل ہے، یہ سارا سال کرنے والے کام ہے۔ اور مزاروں کے حوالے سے تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے، جب یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی تحریک اٹھی تھی تو انہوں نے وہ مزار جو پیر تھے، آستانے تھے، بڑے بڑے آستانوں کے آپ یہ کہہ لیں کہ پیروں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ہلایا تھا یا نہیں؟ تو یہ تھی ان کی فکر۔ اب بجائے آپ بھی وہ کام کریں تو یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ ان کے نظریے، ان کے فکر کے خلاف ہے۔ میرا اتنی سی میں گفتگو اس لیے کہ کچھ چیزیں تھیں، اور یہ بلنڈر اگر نہ مارا جاتا، یہ جو افغانستان اور عمران خان صاحب کو پہ رہا کیا جائے تو چیزیں سموتھ ہو رہی تھیں، ڈیڈ لاک نہیں تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ جب میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ ڈیسیژن ہو چکا ہے، اور فیصلہ کن اقدامات کر رہی ہے حکومت، چاہے حکومت پنجاب ہو، ٹھیک ہے، الیکشن میں جو رزلٹ آئے گا، الیکشن میں جو کچھ ہونا ہے، اس کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جو ہونا ہے وہ تو ٹھیک ہے، عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے، اس میں ٹھیک ہے ایک لبیک والا بھی چیپٹر ہوگا، لیکن اس میں اور بھی تو معاملات ہوں گے نا، مہنگائی ہوگی، پھر آپ کو پتہ ہے کہ عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ کس طرح اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، یہ سارے فیکٹر ہوں گے اس میں ایک فیکٹر یہ ثانیہ مرید کے والا، اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ ثانیہ مرید کے والا فیکٹر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ آپ اس چیز کو بھی تو دیکھیں کہ یار جو آپ کے رہنما کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے آپ کی اپنی جماعت کے لیے، کیا وہ درست اقدامات ہیں، کیا وہ درست بیانات ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان ساری چیزوں کو بھی دیکھیں، ان ساری باتوں پر بھی غور کریں، اس کے بعد آپ اپنا آئندہ کا لاہ عمل یا حکمت عملی بنائیں، ورنہ تو آپ فکر سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور صرف ایک وہ یہ چکر لگاتے رہیں گے، اس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ فکر پہ کام کریں، اس سوچ پہ کام کریں، اور یہ کہہ دینا جی کہ صرف اس کے پیچھے ایک لابی کام کرے، لابیاں تو بہت کام کرتی رہتی ہیں، جب سے یہ پاکستان بنا ہونی چاہیے، یہ کسی کو خوش یا ناراض کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے فکر، یہ ہے نظریہ، یہ ہے سوچ، ورنہ تو آپ بس آپ یہ کہہ لیں گے ہوا میں تیر چلاتے رہیں گے، اور وہ چلاتے رہیں۔ یہ بات درست ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہاں یقیناً وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وہ تو
قرآن پاک میں بھی ہے کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اس میں تو کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے، لیکن عمل بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا۔ مشکل وقت میں آپ کا کنڈکٹ کیا ہے وہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے نظریے کو بھول جائیں اور آپ بے تکے بیانات دینا شروع کر دیں۔ تو اب شفیق امینی صاحب آئے ہیں تو اللہ خیر کرے گا، اس سے کوئی خیر ہی برآمد ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔